نشان امتیاز انشا شارق علی۔ بس اسٹاپ پر کھڑے چھوٹے سے ہجوم میں وہ بھی ویگن کی منتظر تھی۔ اجلا سفید لباس، جھریوں بھرا بدن اور چہرہ، جھکی کمر، ہاتھوں میں ہلکا سا راشا، ایک میں لاٹھی، دوسرے میں نئی بستی کی رہائشی بیمار بیٹی کے لیے کھانے کا ٹفن۔ کالے فریم میں شیشوں سے جھانکتی، کسی طور ہار نہ مانتی زمانہ شناس آنکھیں۔ یوم پاکستان تھا اور اکا دکا ٹریفک۔ ساتھ کے تھڑے پر تازہ اخبار نشان امتیاز پانے والوں کی تصویروں سے سجے ہوئے تھے۔ بھاؤ تاؤ کا ہلکا شور، ریڈیو پر ملی نغمے، جوشیلے تبصرے۔ وہ 11 برس کی ہوگی جب برقع پہنے ننگے پاؤں باپ اور بھائیوں کے پیچھے، وہ اور ماں ہاتھ تھامے، نیلے تھوتے کی ڈلیاں دوپٹے کی گرہ سے باندھے، آگ اور خون کا دریا عبور کر کے وہ پہلے کھوکرا پار، پھر میرپور خاص اور بالآخر کراچی پہنچے تھے۔ سید جات اور عزت دار ہونے کی گردان سنتے سنتے اس کی کم سنی بس اتنی سیاست سمجھ سکی تھی کہ نئے ملک میں سب بھائی بھائی ہوں گے، برابر کے عزت دار، اسی لیے سب تکلیفیں جائز، سب مشکلیں قبول۔ مہاجر جھگیاں جوتے کے اور زردوزی کے نازک کام جاننے والے کاریگر ہاتھوں کو زیادہ دیر قید نہ رکھ سکی تھیں۔ وہ چند ہی سال میں پاپوش نگر کے عزت دار پکے کوارٹر میں آ بسے تھے۔ باہر گزرتے وقت کی سنگ دلی اور خود غرض ہوائیں تھیں، اور چار دیواری میں اپنائیت کا ہاتھ تھامے عزت کی زندگی گزارنے کا عزم۔ پھر شادی کا جوڑا، بچوں کی جیسی تیسی تعلیم، ان کی شادیاں اور پوتے نواسیوں کی چھٹی ختم قرآن۔ زندگی کیا تھی؟ آنکھوں میں پلک جھپکتے کی فلم تھی۔ آج بھی بوڑھے ہاتھ کھانا لیے بیٹی کی مدد کو تیار تھے۔ اندھا دھن ریس لگاتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتی، آگے پیچھے چنگھاڑتی۔ 2 پیلی ویگنیں دھواں اگلتے، ہارن بجاتے ہجوم کے سامنے رکیں تو کیا، پل بھر کو رینگی۔ چاق و چوبند پراشتیاق لاٹھی تھامے بڑھیا کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو حقارت سے جھٹک کر مسترد کرتے ہوئے کنڈکٹر نے آواز لگائی، ٹیم نہیں ہے اپنے پاس جنازے کو قبر میں اتارنے کا، ڈبل اے استاد، ڈبل اے۔ دھپ دھپ، بڑھیا کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی لاٹھی قریبی سٹینڈ پر نشان امتیاز پانے والوں کے منہ پر گری۔